آج ہم ایک بار پھر رنگمنچ اور ہندی فلموں کے عظیم الشان اداکار نصیر الدین شاہ سے مخاطب ہیں. نمسکار، آداب حضور. آداب جمیل صاحب، سب سننے والوں کو سلام. شکریہ. آج سے تقریباً 35 سال پہلے آپ ایک ٹی وی سیریل میں مرزا غالب شکل میں نظر آئے. وہ دن ہے اور آج کا دن. جب بھی غالب کی بات ہوتی ہے تو چہرہ آپ کا ہی ابھرتا ہے چہروں میں، بیکاز مرزا غالب کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے. سوال یہ ہے سر کہ مرزا غالب اردو کے عظیم شاعر ہیں، تو اردو ادب سے آپ کا یہ عشق کب اور کیسے شروع ہوا اور اب کس مقام پر؟ اتفاق سے مرزا غالب کرتے وقت ہی شروع ہوا. بچپن میں ہم لوگ انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے. 3 مہینے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور جس میں ہمیں قرآن شریف الف ب ت سکھایا گیا اور قرآن شریف پڑھایا گیا، جس میں ہمیں اس وقت بالکل مزہ نہیں آتا تھا. لیکن کئی آیتیں قرآن شریف کی جو میں نے میرے خیال سے 7 یا 8 سال کی عمر میں سیکھی ہوں گی، اب تک مجھے یاد ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ مجھے میرے تلفظ میں بہت ہوا ہے. اور الف ب ت سیکھ لیا تھا. جو اردو، میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اردو میں الفابیٹ کو کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا الف ب ت. میں نے کہا الف ب ت تو نہیں، تو الفابیٹ اور کہاں سے آتا ہے؟ الفا بیٹا اینڈ گاما. اور لیکن پھر اسکول میں ہم جب تھے تو نہ اردو میں کہیں کسی سے بات ہوتی تھی، نہ لکھنے کا ریاض ہوتا تھا. امی کو خط لکھا ہی کرتے تھے کیونکہ اردو ہم سے لکھی نہیں جاتی تھی. بابا کو خط لکھا کرتے تھے، ان کے جواب آتے تھے بڑے مختصر سے ٹائپ کیے ہوئے آفیشیل پیپر پہ. اور لیکن اردو وہ پہلی زبان تھی جو میرے کانوں میں پڑی، اور وہ پہلی زبان تھی جو میں نے بولنی سیکھی. اب ہمارے خاندان کے لوگ، میرے نانا ایک زمیندار تھے، بہت کافی زیادہ رحم دل نہیں تھے وہ، لیکن وہ اور ان کے جو صاحبزادے تھے میرے ماموں، وہ بہت ہی اچھی اردو بولا کرتے تھے. میری امی بھی، بابا بھی، اور ساری خالائیں وغیرہ، چچا وغیرہ جتنے تھے، تو سنی بہت پڑی اردو. حالانکہ بہت زیادہ مہذب اردو نہیں ہوتی تھی وہ. اور پھر اسکول میں 11 سال پڑھ کے انگریزی بول کے میں بالکل ہی بھول گیا، اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. پھر میرا علی گڑھ جانا ہوا، اور پہلی بار میں ایسے ماحول میں رہا جہاں اردو چاروں طرف بولی سنائی دیتی تھی، اور مجھے لگا کہ یہ زبان میں بول سکتا ہوں. اور میں بولنے لگا پہلی دفعہ، روانی کے ساتھ نہیں، لیکن پھر بھی بولنے، بات چیت ہونے لگی میری اردو سے. پڑھنا لکھنا میں نے تب بھی اس پہ محنت نہیں کی. اگر میں آپ کو 1 منٹ مخل ہوں، میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری زبانی اردو ہوگی، تو ہر مسلمان کو اردو آتی ہے. یہ غلط فہمی ہے نا؟ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ دور ہونی چاہیے. حالانکہ اس کے دور ہونے کا امکان نہیں مجھے نظر آتا. وہ تو مسلمانوں کی زبان بنائی جا رہی ہے زبردستی، اور اس پر لگام لگائے جا رہے ہیں، اور خدا معلوم وہ کب تک زندہ رہ سکے گی کہ نہیں. اور یہ ایک عجیب آئرنی ہے کہ ایک ایسی زبان جو اس ملک میں پیدا ہوئی، جو اس ملک میں پنپی، اور جس دنیا کے سارے ملکوں میں سے اسی ملک میں بولی جاتی ہے، اس کو ایک فورن لینگویج کا درجہ دیا جا رہا ہے. معافی چاہتا ہوں، آپ کے خیالات کا سلسلہ میں نے تھوڑا بھی نہیں، کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد میں پھر ڈرامہ اسکول گیا 3 سال، فلم انسٹیٹیوٹ گیا، اور فلم انسٹیٹیوٹ کے دوران
اچھا جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ ہر ایک میرا چہرہ تصور کرتا ہے غالب کے بارے میں سوچ کے، اتفاق سے میری شکل غالب صاحب سے بالکل نہیں ملتی. ایک تصویر ہے ان کی جو میں نے کیفی صاحب کے گھر میں دیکھی ہے. کافی بزرگ تھے وہ، بالکل کہیں سے نہیں ملتی، چوکور چہرہ تھا ان کا، اور کافی سٹرن سے وہ لگ رہے ہیں اس تصویر میں. اور فلم انسٹیٹیوٹ میں یہ خبر پھیلی کہ گلزار صاحب مرزا غالب پہ فلم بنا رہے ہیں سنجیو کمار کے ساتھ. کیونکہ سنجیو کمار صاحب ہمیشہ گلزار بھائی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یہ تو غلط کاسٹ کر رہے ہیں گلزار بھائی، ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اور اپنی جوانی کے جوش میں نے خط بھیجا گلزار بھائی کو، جس میں آدھے جھوٹ آدھے سچ تھے، کہ میں نے بچپن میں غالب صاحب کا گھر دیکھا ہے، کیونکہ سچ تھا، کیونکہ بلی مارا میں میرے ایک پھوپھا رہتے تھے، اور تب بھی بتایا جاتا تھا ہمیں کہ یہ مرزا غالب کا گھر ہے. اور سوچتا تھا کہ اتنا بڑا شاعر ہے، اس کے گھر کی یہ حالت کیوں ہے. یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ ان کے بیچارے کی زندگی کی میں بھی یہی حالت رہی، مفلسی کی. اور میں میرٹھ کا ہوں جہاں سے ان کی شراب آتی تھی، اور میں نے ان کی شاعری پڑھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. میں گلزار بھائی کو بہت ملا ہی نہیں. اور جب کئی سال بیت گئے، مجھے تقریباً فلم انڈسٹری میں 15 سال کب کیا، تو میں نے گلزار بھائی کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا، لباس، جو کبھی ریلیز نہیں ہوئی، ختم ہو گئی تھی وہ، جس میں گلزار بھائی سے میری پہلی بار ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور میرے خیال سے ہم دونوں ہی ایک بہت ہی کمفرٹ کے زون میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ. انہیں بہت زیادہ ہدایت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مجھے. اتفاق سے میں جو کردار کر رہا تھا اس میں وہ گلزار بھائی کے کافی نزدیک تھا، تو میں ان کے مینرزمز وغیرہ آبزرو کیا کرتا تھا. اور پھر سنا کہ وہ مرزا غالب کی پھر خبر اٹھی. وہ فلم نہیں بن پائی تھی کیونکہ سنجیو کمار صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اور وہ رک گئی. اور سنجیو کمار بعد میں گلزار بھائی نے بتایا کہ انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی غالب میں. پھر بچن صاحب کے ساتھ بننے والی تھی فلم، وہ بھی نہیں بن پائی. اور کچھ ایک سال بعد گلزار بھائی نے مجھے فون کیا کہ غالب کا رول کرو گے. میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں آپ کے. اور میں نے کہا ہاں، اور میں پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے وہ خط وغیرہ، انہوں نے کہا مجھے وہ خط وقت نہیں ملا کبھی بھی. انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی ہے کہ وہ فلم نہیں بنی، ورنہ میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی فلم بنا سکتا، اب میں 6 گھنٹے کی فلم بنا سکتا ہوں. بالکل. اور پہلی دفعہ غالب صاحب کی شاعری سے میرا تعارف ہوا. اسکول میں ایک ہمارے دوست تھے جنید خان رامپور کے، وہ ایک نظم سنایا کرتے تھے، کوئی دن گھر زندگانی اور ہے. بڑی اچھی لگتی تھی، ہمیں سمجھ میں بھی آتی تھی، اور گرل فرینڈ کا انتظار بھی رہتا تھا. دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نام پر، کچھ تو پیغام ہے زبانی. اور ایک بیہودہ سا شعر جو غالب صاحب نے لکھا ہی نہیں کہ احمقوں کی کمی نہیں غالب اس جہان، ایک ڈھونڈو ہزار نہیں. اور احمق کی جگہ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو چھاپا نہیں جا سکتا. اور جگنو خان مجھے بتاتے تھے چرکین ایک شاعر تھے ان کے بارے میں، کہ وہ بھی تو ایسی گندے شعر لکھا کرتے تھے. اور ایک جوش ملیح آبادی کی ایک نظم انہوں نے مجھے سنائی، معلوم نہیں جوش صاحب کی ہے کہ نہیں، کہ فطرت کے پجاری یہ تو بتا کیا حسن ہے ان گلزاروں میں. تو یہ 3 نظمیں تھیں ایسی جن سے میرا پہلی دفعہ واسطہ ہوا. اور ایک اور عجیب اتفاق، جب میں فیض فیسٹیول میں گیا تو میں نے فیض صاحب کی صاحبزادیوں کو بتایا کہ میرا فیض سے تعارف آپ کو معلوم ہے کیسے ہوا؟ شملی کپور کے ذریعے. وہ ایسے کہ ایک فلم تھی جانور، جس میں وہ کشمیر میں ہے اور کشمیر کا شکارے والے کا بھیس بدل کے وہ لڑکیوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, वो सुनाते हैं उसको, तो वो लड़की जवाब में फिर सुनाती है, फिर वो सुनाते हैं। वो 5 शेर थे फैज साहब, मुझे नहीं मालूम था कि ये फैज के शेर है, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे और वो फिल्म मैंने बार बार देखी। एक तो मैं शम्मी कपूर का आशिक था, मैंने उनको बताया कि ये मैंने पहली दफा फैज साहब की शायरी शम्मी कपूर के मुंह से सुनी। उसके अलावा मुझसे पहली सी मोहब्बत तो हर एक ने सुना है, मुझे मालूम नहीं था। गालिब साहब की शायरी जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है और समझी है गुलजार भाई की बदौलत, मुझे लगा कि ये मैं कितना जाहिल था कि इतने साल में समझता रहा कि टी.एस. एलियट ही लास्ट वर्ड है, वर्ड्सवर्थ के आगे कुछ है नहीं, कीट्स वगैरह का कौन मुकाबला कर सकता है। पर यहाँ तो मुझे कीट्स और वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट सब के सब उसमें गालिब साहब जो उनसे सबसे पहले थे, और बहुत मेरा दिल किया कि अब मुझे सीखनी पड़ेगी इनके बारे में, सीखना पड़ेगा इनके बारे में। तो फिर मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया उनकी शायरी को। कई उनकी बहुत सारी शायरी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश अब भी कर रहा हूँ। और मैं क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कतई नहीं हूँ गालिब के बारे में जो लोग समझते हैं। गालिब साहब के बाद फैज साहब की मैंने शायरी पढ़नी शुरू की। फैज साहब के बाद अब साहिर लुधियानवी मिले और अब इकबाल साहब के साथ जूझ रहा हूँ। और इस ब्रेकडाउन के दौरान मैंने ये फैसला किया लॉकडाउन में कि मैं उर्दू पढ़ना सीखूंगा। लॉकडाउन तो वो मैंने किया। लिखना अभी तक नहीं आया क्योंकि मेरे हाथ की लिखाई बहुत ही खराब है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर सुबह एक मुझे सबक मिल जाता है जिससे मेरा पढ़ने का अब काफी में रवानी आ गई है पढ़ने में। काश कि अब मैं अम्मी को खत लिख सकता। आपने इस पर चुगताई पे भी नाटक किया, अपने सादत हसन मंटो को भी खंगाला, कृष्ण चंद्र से आपने तारुफ कराया, मुंशी प्रेमचंद, ये सारे बड़े नाम हैं उर्दू अदब के। ये नसर में हैं और वो नज्म में थे। अब आगे और उर्दू नसर में, कहानियों में, अफसानों में किस किस तक पहुंचने की कोशिश है? मैं पतरस बुखारी साहब का काम जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। पितरस या पतरस उनका नाम है, पितरस है, वो पंजाबियों ने पतरस कर दिया है। दरअसल पीटर्स उनके एक उस्ताद हुआ करते थे। अच्छा। तो पीटर्स की अरबी पितरस है, सॉरी फारसी पितरस है, एंड अरबी पतरस है। तो जब जियाउल हक थे तो उन्होंने अरबी शुरू कर दी, जैसे खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज वाला चक्कर। तो उर्दू सीखना मुश्किल था, आसान था? जितना मुश्किल मैंने समझा था उतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अल्फाज तो मुझे आते थे, उनको किस तरह जोड़ना है। अब इसमत आपा जैसे कहती हैं मंटो इसमत में कि भाई मैं सीन स्वाद और से में हमेशा गड़बड़ा जाती हूँ तो यही मुश्किल ऐन और अलिफ में है, तो वो मुश्किल होती है। कुछ लोगों के लिए उर्दू पढ़ना समझना मुश्किल होता है। जिंदगी में अक्सर ऐसे कुछ काम आ जाते हैं, वास्ता पड़ता है ऐसी चीजों से जो कठिन होते हैं, तो उन्हें कैसे सीखा जाए? रियाज कोई गुरु मंत्र? कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है लगे रहना पड़ता है बस। अब तो उर्दू में वेबसाइट भी हैं, हिंदी में भी उर्दू की काफी कंटेंट अवेलेबल हैं। अब उर्दू का फ्यूचर क्या लगता है आपको? दुआ करता हूँ कि सलामत रह सके, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करते हैं बचपन से ही, जब से बच्चा सुनना शुरू करता है। मालूम नहीं क्यों, मेरे ख्याल से बहुत कम घराने रहे जिसमें माँ बाप अपने बच्चों से उर्दू में बात किया करते हैं। ये अफसोस की बात है, लेकिन सच है।
یہ زبان مر نہیں سکتی کیونکہ اس قدر خوبصورت زبان ہے اور اتنے سارے لوگ بولتے ہیں اور یہی ایک ملک ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے. پاکستان میں کہنے کو اردو آفیشیل زبان ہے لیکن اور 32 زبانیں اور بولی جاتی ہے. پاکستان اتنے چھوٹے سے ملک ہے اور اردو تو پھیلی ہوئی ہے ساؤتھ سے نارتھ تک ایسٹ سے ویسٹ تک. تو ہزار مٹانے کی کوشش کریں لیکن میرے خیال سے اردو سلامت رہے گی. جس طرح سے میں سنتا آ رہا ہوں جب سے میں تھیٹر میں آیا ہوں 50 سال پہلے کہ بھائی تھیٹر مر رہا ہے ابھی تک تو مرا نہیں. جو آپ نے بتایا اردو کے بارے میں کہ ماں باپ انگریزی بولتے ہیں، خیر یہ تو ساری ہندوستانی زبانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک زبان جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ سندھی ہے. جب میں اسکول میں تھا تو سندھی اسکول ہوا کرتے تھے. مجھے کہیں سے ایک سندھی کی بال بھارتی کی پہلی کتاب ہاتھ لگی ہے تو اب یاد آیا کہ ایک زبان سندھی بھی تھی جو اب اس آزاد ہندوستان میں نہیں ہے. خیر پہلے ادب، لٹریچر، ساہتیہ بھاشا گڑھتا تھا، اب فلمیں بھاشا گڑھ رہی ہیں. فلمیں دیکھ کر جو بچے جوان ہو رہے ہیں وہ زبان سیکھ رہے ہیں. غلط زبان تو رائج ہو ہی گئی. جس بے باکی سے اور جس تیزی سے فلموں میں گالیوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ بچہ اب جوان ہو رہا ہوگا وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ عام بول چال کی زبان ہے، گالیاں عام بات ہے. آپ ہی کیا رہے؟ آپ کے اور ہمارے زمانے کے جوانی کے دنوں میں اردو کے الفاظ عام تھے گانوں میں، فلمی گانوں میں. اب آپ دیکھیے آپ گھٹا لفظ سنیں گے نہیں، زلف لفظ سنیں گے نہیں، سحر لفظ سنیں گے نہیں، غروب یا آفتاب اس طرح کے لفظ آتے ہی نہیں ہیں. اور بےہودگی جو ہے ڈال دینا زبان میں، لوگوں کو لگتا ہے کہ زبان میں کچھ طاقت آ جاتی ہے وہ ڈال دینے سے. اور یہ امریکی فلموں کا اثر ہے ہمارے اوپر اور خاص طور سے OTT پر تو بہت ہی زیادہ، مطلب ایک طے کروانے کی حد تک الٹی آتی ہے. بالکل. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک فیز ہے جو گزر جائے. اور سندھی جی ہاں، اور سندھی کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی ٹریجک بات ہے. اور ایک اور ٹریجک بات مجھے کسی نے بتایا کراچی میں کہ پارٹیشن سے پہلے 97% لوگ یہاں سندھی بولا کرتے تھے. جی اب ایک بھی نہیں، سب چلے گئے. تو زبانیں جو بولی لکھی پڑھی نہیں جاتی ہیں وہ بولیاں بن جاتی ہیں. بولیاں بہت جلدی فنا ہوتی ہیں. تو مجھے ڈر ہے ہندوستانی زبانوں کے ساتھ بھی کہ شاید کہیں وہی نہ ہو. اب زبانوں کو لے کر، بھاشاؤں کو لے کر ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے. کہیں کسی نے ایک بیان دے دیا تھا کہ انگریزی چھوڑ کر سب ہندوستانیوں کو ہندی میں بات کرنی چاہیے. اب اس پر دوسری جو ساؤتھ کے اسٹیٹ ہیں انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا ہے. تو آپ کی کیا رائے اس پر؟ یہ مجھے یاد ہے پنڈت نہرو کے زمانے میں بھی ہوا تھا، ہندی ڈاؤن، ہندی نیشنل لینگویج کو ڈکلیئر کرنے کی بات ہوئی تھی. اور میں اتفاق سے وشاکھاپٹنم گیا تھا کسی سلسلے میں ڈیبیٹ کے لیے. وہ ہندی ڈاؤن ہر جگہ لکھا رہتا تھا. یہ کوشش پہلے ہو چکی ہے اور یہ ناکام رہی. اور کیوں یہ دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ UP کے الیکشن سے پہلے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا ہوگا کیونکہ ہندی ہماری نیشنل زبان بن ہی نہیں سکتی. اب کوئی اگر یہ ڈیفائن کرے کہ بھئی ہندوستانی کھانا کیا ہوتا ہے تو آپ کون سے کھانے کا بیان کریں گے؟ 50 الگ قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اور ہندوستانی زبان کون سی ہے تو جواب ہے ہندوستانی. اور ہندوستان میں ہزاروں زبانیں ہیں اور سب کی سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اور میرے خیال سے کسی کو بھی ریپلیس کرنا اور زبردستی ایک زبان ان کے حلق میں ٹھونسنا کہ نہیں تمہیں یہی بولنی پڑے گی، یہ ذرا ڈراؤنی بات ہے. کیونکہ ہوم منسٹر کچھ کہتے ہیں، پردھان منتری کچھ کہتے ہیں. ایک طرف ہوم منسٹر نے یہ بیان دیا، دوسری طرف پردھان منتری کہنے لگے نہیں تامل
मद्रास जाके आमिर हमारी गर्व है और ये वो, ये मेरे ख्याल से जुमला ही था जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको लागू करना नामुमकिन है। अब 1000 आप प्रोहिबिशन लगाते रहे हैं, शराब बेचने वालों का धंधा बंद थोड़ी होगा। 1000 आप डिमोनेटाइजेशन कीजिए, काला धन खत्म थोड़ी हुआ। चलिए, अब साउथ की बात निकली है तो आजकल साउथ की फिल्में ज़रा ज़्यादा छाई हुई हैं हिंदी में भी, और लोग कह रहे हैं कि साउथ वाले हावी हो जाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए, क्योंकि साउथ हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा है। और तेलुगु के बारे में तो यह, जब वीडियो शुरू हुआ था, ये वीडियो टेप्स वगैरह जब शुरू हुए थे, तब तेलुगु में की फिल्में ज्यादा कमाती थी हिंदी फिल्मों के बनिस्बत जी। और क्योंकि उनकी मार्केट थी, थिएटर फिर भी वहां थे, और हर एक जगह थिएटर हुआ करते थे। और एक बहुत अच्छा नहीं कह सकते उन फिल्मों को, क्योंकि वो कमर्शियल दायरे में ही आती हैं, लेकिन उस दायरे में रहकर जिस तरह का टेक्निकल एक्सीलेंस और एक फिनिश होती है उनकी फिल्मों में। कई तमिल फिल्मों में टेस्ट बहुत खराब होता है, लेकिन आमतौर पे कन्नड़ा में जो फिल्में बनती हैं, ये तेलुगु में या मलयालम में खास तौर पे जो बनती है, वो हमेशा क्या कहते हैं, हमारे बम्बई के सिनेमा से आगे रही है। मुंबई सिनेमा ने कई बार उन फिल्मों को दोबारा बनाया है, और मजे की बात ये कि फिर उन्होंने उस हिंदी फिल्म को दोबारा बनाया। और कहीं पर ओरिजिनलिटी तो है, वरना ऑडियंस क्यों जाती है फिल्में देखने, और हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं जा रही है आजकल? तंग आ गए मेरे ख्याल से। अब आपकी ऑल टाइम फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? गाइड। मेरी भी गाइड 2 नंबर पे आती है प्यासा, और 3 नंबर पे मुगल आजम। 3 नंबर पे क्यों मुगल आजम? बड़ा मुश्किल है ये डिसाइड करना, लेकिन गाइड मुझे बहुत ही बामानी फिल्म मालूम हुई, प्यासा भी। मुगल आजम एक फिक्शनल कहानी, और उसकी जो सोफिस्टिकेशन ऑफ मेकिंग है वो कमाल की है। आप मलयालम फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे सुन चुका हूँ आप ही की ज़बानी कि आप मलयालम फिल्में देखते हैं, तो रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं कह रहे हैं आप, आपने देखी हैं वो फिल्में, मलयालम हो या फिर कन्नड़ा हो। अब हमारी जो आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म है वो है जाने भी दो यारो, उसकी कुछ याद आखिर? जाने भी दो यारो फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले हुए या ड्रामा स्कूल से निकले हुए एक पागलों का जमघट इकट्ठा किया कुंदन शाह ने। कि मैं और कुंदन एक सालिम या वाहिद क्या कहेंगे, सोल्डरी वाहिद। और सालिम का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। अच्छा, मुर्रे मुसल्लम साबित और सालिम। ओके, फिल्म मेकर है फिल्म इंस्टीट्यूट से, जो कॉमेडी बनाने की उसने सोची। उसकी डिप्लोमा फिल्म इंस्टीट्यूट की भी कॉमेडी थी, और 5 लाख मिले उसको NFDC से जी, तो ये फिल्म बनाने के लिए 5 लाख आजकल एक दिन का खर्चा है फिल्म का। लेकिन बड़ा ईमानदार आदमी था, बड़ा सच्चा आदमी था। 3.5 लाख की भी फिल्में की हैं हम लोगों ने, जिनमें एक ढेला नहीं मिला। और भी कई, कुंदन ने बाकायदा सबको पेमेंट दिया, अपने वादे उसने निभाए। और हमने सबने स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने कहा कुंदन से कि यार ये कैसे सोच रखी तुमने, ये कैसे बन सकती है फिल्म? इसमें तो ये तो एनिमेशन में बनानी चाहिए तुम्हें। ये ह्यूमन बीइंग्स ये हरकतें नहीं कर सकते जो तुम कह रहे हो। तो नहीं वो करेंगे, किसी तरह करेंगे। और ये मुझे उस वक्त मालूम नहीं था, क्योंकि मैं मेथड एक्टिंग में बहुत ज्यादा से मुतासिर था, और मुझे लगता था कि हर एक चीज में सच्चाई होनी चाहिए। और चैपलिन साहब इतने
مزاحیہ کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات میں سچائی ہوتی ہے، بھلے ہی اس کو ایگزیجریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اور جانے بھی تو یاروں میں مجھے لگا کہ یہ کیا بیوقوفی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے فوٹو کھینچ رہے ہیں اس آدمی کا اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کندن بہت متاثر تھے مارکس برادرز سے، جو یہ چار بھائی تھے بالکل باولے، ان کی فلمیں جو ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں۔ اور ایک فرینچ کے فلم میکر تھے ژاک تاتی، جنہوں نے 5 فلمیں بنائی اور بہترین کامیڈیز ہیں، بہت ہی سٹل کامیڈی ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت، تو میرے کندن سے بڑے جھگڑے ہوئے لاجک کے اوپر، اور وہ کہتا رہتا تھا کہ نہیں پلیز یار لاجک بھول جاؤ، یہ ایسے ہی ہوگا۔ اب مہابھارت میں کون سا لاجک، یا کہیں بھی 2 آدمی ایک ہی کمرے کے اندر ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کہاں کا لاجک ہے؟ forget the logic یار، forget the logic, I don't want the logic۔ تو میں نے ذرا ناخوش ہو کے وہ کی، ہم سب نے کیا، ہم سب بڑی جوش میں تھے ان دنوں کہ ہم تو سینما کی دنیا کو بدل دیں گے اور ہلا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو بڑی مشکل حالات میں شوٹ کرنے کے باوجود ہم میں سے کسی کا جوش جو ہے ذرا بھی نہیں گھٹا۔ 1000 جھگڑے ہوئے، کندن سے بھی، ایک دوسرے کے ایکٹروں کے بھی آپس میں، سب سے۔ ستیش شاہ اور میں صرف 2 ایسے ایکٹر تھے جن کے پاس اور کام تھا اور جن کے گھر گاڑی تھی اور جن کا گھر تھا، باقی سب بیچارے اسٹرگلر تھے انکلوڈنگ اوم۔ تو ہم لوگ اپنی گاڑی میں سب کو بٹھایا کرتے تھے شاٹ کے بیچ میں، یہ تو سڑک پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ کوئی وینٹی وین کا، آج کل تو وینٹی وین کا ایک دن کا خرچہ 5 لاکھ روپے ہے۔ اور مجھے کچھ بھی اس میں فنی نہیں لگا شوٹنگ کرتے وقت، اور شاید اسی لیے وہ اتنی فنی ہے۔ اور ہم سب کو ہی کرتے کرتے سب نے یہ فلم بنائی، لیکن جب دیکھی ہم نے سب نے بہت اچھی لگی، اور زیادہ نہیں چلی اس وقت۔ غالب کی طرح غالب کی ٹی آر پی بہت کم تھی، یہ بنیاد اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ اور ان سب سیریلز کا زمانہ تھا، مہابھارت چل رہا تھا، غالب کون دیکھتا؟ 1.2% ایسا کچھ تھا۔ اوور دی ایئرز غالب اور جانے بھی دونوں ہی کلٹ ہو گئے۔ چلیے حضور، تو بات چیت یہیں روکتے ہیں، چلتے چلتے ہمارے شروتاؤں کے لیے یا پھر پڑھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ جو آپ کے بس میں ہے اتنا ہی کرنے کی کوشش کیجیے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اکثر نوجوان ایکٹر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کیا ریاض کرنا چاہیے؟ ایک ڈانسر کو تو معلوم ہوتا ہے، ایک سنگر کو معلوم ہوتا ہے، ایک فائٹر کو، کسی کو بھی، اسکلپٹر کو، کچھ اصول ہوتے ہیں جن پہ چلنے سے آپ سیکھ جاتے ہیں دھیرے دھیرے۔ ایکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا اپنا کریئر بنانا تو تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بڑے بڑے ایکٹروں کے بیٹے اپنا کریئر نہیں بنا سکے۔ 2 چیزیں ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، ایک تو تمہاری آواز اور دوسرا تمہارا جسم۔ ان دونوں کو ٹرین کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تم۔ بڑے ڈھول ڈھلورے کے ساتھ جو ایکٹر لانچ ہوئے وہ کہیں کے نہیں رہے، ایسا بھی ہوا ہے، اور بڑی مشکلوں کے ساتھ جن لوگوں نے شروع کیا وہ کامیاب ہوئے۔ تو بس لگن ہی سب کچھ ہے، the readiness is all۔ بہت بہت شکریہ حضور۔